अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों को कलमा तैयबा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कलमा तैयबा वो कलमा है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और आगे है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो कलमा है ना, जहाँ तक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के भी इतने फ़ायदे हैं कि अगर ये जो कलमा है ना, अगर कोई इस पे ईमान ले आए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो ये ईमान लाना, ये ज़बान और दिल से इकरार करना, ये पढ़ने वाले के लिए जन्नत की चाबी है। ये जन्नत को खोल देता है। ये एक ईमान लाना, चाहे अगर वो गुनहगार भी हो ना, तो अगर उसके पास ईमान है तो उसकी तौबा कबूल है। उसका छोटे से छोटा मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना, ये कलमा पढ़ने के बाद, यानी उसका इकरार करने के बाद, दिल से उसकी तस्दीक करने के बाद, उसका हर अमल पढ़ने वाले का अमल सदका बन जाता है, नेकी बन जाता है। और जब क़यामत के दिन वो आएगा तो ऐसे पढ़ने वाले के लिए जन्नतों को खोल दिया जाएगा। तो पता क्या चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान लाना, ये पढ़ना, इसकी दिल से तस्दीक करना, ये जन्नत की चाबी है। तो इस पे जब हम पढ़ते हैं ना, तो दिल से भी तस्दीक करें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो कभी ज़बानी कलामी तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसकी दिल से तस्दीक करेंगे जिस दिन कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है ला से होती है। ला का मतलब है नहीं, नहीं है कोई और माबूद। मतलब हम किसी की परस्तिश नहीं करते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हम अपनी मर्जियों की बातें नहीं सोचते, हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे नहीं दौड़ते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो कोई और माबूद है ही नहीं। ना शैतान की हम बात मानेंगे, ना अपनी नफ्स की, ना अपनी खुशी का सोचेंगे। जहाँ अल्लाह नाराज होता है तो फिर हम वो सारे कामों को छोड़ देंगे। ये इस कलमे के तकाजे हैं। जब जन्नत की चाबी बताया जाता है तो चाबी बिना दंदाने के नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि चाबी पे एक अलग डिज़ाइन बनी होती है। हर किसी की कबर्ड की चाबी अलग होती है। तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है तो इसके कुछ तकाजे हैं। अगर हम इसको दिल से तस्दीक करेंगे और ज़बान से इसका इकरार करेंगे, तब वो तकाजे पूरे होंगे। और जो कोई बंदा इसको पढ़ता है, इसको अगर पढ़ता जाता है, इसकी कसरत करता है, तो जब हम इसको एक मर्तबा भी अगर दिल से पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने वाले के लिए फौरन आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। कितना फास्ट मैसेज है ये, कि इसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है बीच में। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना हो, यानी वो गुनाह कबीरा करने वाला ना हो। बड़े बड़े जो गुनाह हैं, जैसे झूठ बोलना है, गीबत करना है, जीना है, चोरी है, कत्ल है, ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं, अगर वो इनसे बचता है ना, तो फिर अगर वो कलमा पढ़ लेता है, जैसे अगर हम अभी पढ़ लेंगे ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर जो कोई कह दे तो उसके लिए होता है कि आसमानों के दरवाजे, सातों आसमानों के खुल जाते हैं। और ये कलमा इतना पावरफुल है कि इसकी परवाज ऐसी है कि डायरेक्ट अल्लाह के अर्श पर जाता है। सुबहान अल्लाह, ये कितना पावरफुल चीज़ है। अगर इसको पढ़ते जाओ तो इसके फ़ज़ाइल में आता है कि जो कोई इसको पढ़ लेना, उसको दुनियाई मुसीबतों से निजात मिल जाती है, उसकी दुनियाई आफतें दफ़ा हो जाती है, और आखिरत की आफतें भी दफ़ा हो जाती है। इसको उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अपने सांसों के साथ इसको वजीफ़ा बना लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो तो और भी बेहतर है। पर ये जो फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाह की है कि वो आसमानों को चाहता है, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो तो और भी बेहतर है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी का आखिरी कलाम
ہم نے اکثر سنا ہے نا کہ کلمے والی موت دے، دعا بھی کرتے ہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اسے خوش قسمت سمجھتے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور وہ اسی پر مر جائے، یعنی اسی پر اس کی موت واقع ہو، تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، یعنی جنت کی مہمانی اس کا استقبال کرتی ہے۔ مطلب جب وہ لا الہ الا اللہ پہ اس کی موت ہوگی تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کا مطلب ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے مرا ہو، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے اس کے اعمال نامے ہی نہ کھولے ہو، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی ہو، اس کوئی گناہ میں وہ مبتلا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گناہ کی سزا دینے کے بعد اسے جنت میں ڈال دے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جس کسی کا آخری کلام، اب آخری کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اگر اس کی زندگی جس چیز پہ بیتے گی تب جا کے اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا نا۔ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا کپڑوں کا، جب اس کا آخری وقت آیا، اس کی زندگی تجارت میں گئی تھی، بھاؤ ٹھہرانے میں گئی تھی، تو جب اس کا آخری وقت آیا اسے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا 2 دینار، 10 دینار، 5 دینار، اتنا لے لو، اتنا کم زیادہ کرنے لگا، اور یہی کہتے کہتے بھاؤ کراتے کراتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی اسی میں گئی تھی، اس نے کلمے کو اپنا وظیفہ نہیں بنایا تھا۔ پھر ایک شرابی کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شرابی تھا، جب اس کا آخری وقت آیا، اس کو سکرات لگی، لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے لگے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، یا تو لوگ آزو بازو پڑھنے لگے، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے تم پی لو پھر مجھے پلا دو، پہلے تم پی جاؤ پھر مجھے پیش کرنا، مجھے پلانا۔ ایسا کہتے کہتے اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ پتا کیا چلا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے اوپر زندگی کھپانی پڑتی ہے، اس پہ چلنا بھی پڑتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم نے اپنے رب کو معبود مان لیا تو یہ سر کہیں اور نہیں جھکے گا، یہ صرف ایک در پہ جھکتا ہے، یہ در در پہ نہیں جھکے گا۔ اپنی حاجتیں مانگنی ہو اللہ سے مانگو، دعائیں مانگنی ہو اللہ سے مانگو، مصیبتیں آئی ہے اللہ سے مصیبتوں کی حل مانگو، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے نا، جب کوئی اس کی تکرار کرتا ہے، اس کو دل سے تصدیق کرتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی آفت اور مصیبتوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ مشکل کشا کلمہ ہے، یہ مشکلوں کو رفع کر دیتا ہے، یہ آخرت کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت جلدی ڈر جاتی ہوں اور بہت جلدی پریشان بھی ہو جاتی ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی، میرا قبر میں کیا بن پڑے گا؟ وہ اندھیری قبر ہوگی، اس قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے جلدی ڈر کے پریشان ہو جاتی ہوں، اس وقت وہ خوفناک منکر نکیر جب میرے سامنے آئیں گے میں کیا کروں گی؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی فکر، وہ بیوی جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلی بیوی تھی، انہیں یہ فکر۔ اور آج ہماری فکریں کیا ہے؟ ہم کس فکروں میں کھوئے ہیں؟ قربان جاؤں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فکر پر، پوچھتی ہیں کہ میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گی اس اندھیری قبر میں تو جلد پریشان ہو جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، میں اس بند قبر میں کیا کروں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے نا، وہ مومن کے قدم جو ہے وہ قبر میں بھی جما دے گا۔ یہ کلمہ جو ہے یہ ثابت قدمی دینے والا کلمہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جو ہے، جس میں ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ کلمہ جو ہے نا اے عائشہ، یہ قبر میں مومن کے قدموں کو ثابت قدمی عطا کرے گا، قبر میں جما دے گا، استقامت عطا کرے گا۔
اور دنیا میں بھی جما دے گا. قرآن کی آیتوں میں ہے کہ یہ کلمہ ہے، یہ دنیا میں بھی جما دیتا ہے مومن کے قدموں کو اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے میرا رب. اتنا عظیم الشان کلمہ ہے اس کی. یعنی اگر بتایا گیا کہ اس کی خوب کثرت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کلمے کو بہت کثرت سے پڑھو، اس کے پہلے کہ کلمے کے اور تمہارے بیچ میں گیپ آ جائے، مطلب کوئی چیز حائل ہو جائے. تو وہ حائل ہونے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے. اس کے پہلے کہ تمہارے اور کلمے کے بیچ میں موت حائل ہو جائے، اس کو خوب کثرت سے پڑھو. یہ کلمہ نجات دلانے والا ہے، یہ کلمہ جنت دلانے والا ہے. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان کا پہلا کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے. پتا کیا چلا کہ بچوں کو جب وہ بولتے نہیں ہیں اس کے پہلے سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو کہ ان کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو. اور آخری کلام کے لیے مردوں کو، ایسے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو مرتے وقت کھانا کھلانے کی فکر کرتے ہیں، دودھ پلانے کی فکر کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی بچوں کے نکاح کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی پیسوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ پیسے کہاں رکھے ہیں، کس کا دینا ہے. یعنی تم نے کہا، یعنی کوئی دنیا داری کی باتیں پوچھتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بتایا گیا کہ اپنے مرحوموں کو کلمے کی تلقین کرو، بلند آواز سے کلمہ پڑھو. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انسان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اس وقت اس کو کلمہ یاد دلانا ہے. تو سوچو آج ہم دنیا میں ہیں، اس کو ہم کثرت سے پڑھیں گے تبھی تو وہ ہمارے زبانوں پر جاری ہوگا. اگر ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے اور ہم زبان سے کہتے ہیں، تو جیسے میں نے ٹاپک میں لکھا تھا کہ ایک طوطے کا واقعہ، ایک پیرٹ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. وہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے. تو جب طوطا پالا تھا تو طوطے کو دن رات کلمہ سکھاتے اور وہ خود بھی پڑھتے رہتے تھے. اس کی وجہ سے وہ طوطے کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا. وہ دن رات طوطا پڑھتا، اگر کوئی آئے بھی تو ان کو سناتے رہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ بزرگ بھی خوش ہوتے، کوئی مہمان آ جاتا تو خوش ہو جاتا کہ طوطا کلمہ پڑھ رہا ہے دن بھر. اب طوطے کی تکرار کلمے کی. ایک دن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بلی جو تھی نا، طوطے پنجرا تھوڑا سا کھلا تھا، بلی نے فوراً موقع دیکھ کے پنجرے پہ جھپٹ پڑی اور طوطے پہ وہ جھپٹ پڑی. جیسے ہی طوطے کی کو پنجہ مارنا تھا، طوطا کلمہ بھول گیا اور ٹیں 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 جو اس کی بولی ہوتی ہے نا، ٹیں ٹیں طوطے کی، وہ کرنے لگا. اب بزرگ نے دیکھا بلی تو طوطا لے گئی. اب بزرگ دن رات روتے، دن رات آنسو بہاتے، غمگین رہا کرتے. لوگوں نے کہا کہ اللہ والے، اے اللہ کے بندے اتنے کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم تمہیں دوسرا طوطا لائے دیتے ہیں، آپ دوسرا طوطا خرید لو، اسے کلمہ سکھاؤ، اسے گھر میں پالو. بزرگ نے کہا میں اس طوطے کے غم میں نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا تو طوطے نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن اس کی اصلی بولی جو تھی ٹیں ٹیں، اس کے دل میں ٹیں ٹیں بولی تھی اور اس زبان سے کلمہ پڑھتا. لیکن جب بلی نے اس پر پنجہ مارا تو طوطے نے وہی بولا جو اس کے دل میں تھا. کلمہ تو اس کی زبان پر بس یوں ہی جاری تھا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں، اگر میرے دل میں اگر یہ کلمہ نہیں اترا ہے، میرے دل میں اس کی حقیقت نہیں اتری ہے، تو جب موت مجھ پہ پنجہ مارے گی اس بلی کی طرح، تو کہیں میں بھی دوسری بولیاں نہ بولنے لگ جاؤں اور اس کلمے سے محروم دنیا سے نہ چلے جاؤں. مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا کہ اس کلمے کو دل میں اتارنا ہے، اس پہ زندگی گزارنی ہے، اس کی کثرت کرنی ہے. کیونکہ جیسے زندگی میں دیکھو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی گانا سننے کا عادی ہو تو اس کے کانوں میں وہ گانے کی آواز آتی ہے. اگر کوئی تلاوت سننے کا عادی ہو، جب وہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو جو نماز میں سنتا ہے وہ
तिलावत सुनता रहा होता है वही उसको नमाज में याद आता है, वही उसको सोते हुए वो बात याद आती है, तो मरते हुए भी वो बात याद आएगी जिस पे आपने जिंदगी गुजारी हो। कलमे को अपना हथियार बना लो। जो कलमे का विरत करता है ना, उसका डायरेक्ट उसके लिए आसमान खुल जाया करते हैं। इसको सुबह शाम 100 टाइम 200 टाइम जिसको जितना वक्त हो पकड़ लो तस्बीह। हर खाली वक्त पे, हर खाली वक्त पे मोबाइल पकड़ने की आदत न करो, तस्बीह पकड़ने की आदत करो, क्योंकि ये कलमा दुनियाई मुसीबतों से नजात दिलाता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को जब दावत दी थी ना, तो ये फरमाया था कि अरब और अजम की सरदारी तुम्हें मिल जाएगी, ये कलमा पढ़ लो। तो कलमे के तकाजे होते हैं। कुफ्फारे कुरैश जाते तो एक मर्तबा कह देते ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो जानते थे इसका मतलब है कि सारे बुतों का इनकार करके इस कलमे की तस्दीक करके इसके मुताबिक चलना है, इसलिए वो ईमान नहीं लाए थे। आज हम मुसलमान ये समझ जाएं कि इस कलमे के तकाजे हैं, इस पे जिंदगी को खपाना पड़ेगा, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात नींद आने तक जरूर पढ़े। एक दिन जब इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने आएंगे, तो यही कलमा जो हम जिंदगी पर पढ़ते थे वो हमारी जुबानों से जारी हो जाएगा। देखो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या फिक्र थी कि मैं कयामत के दिन मैं कैसे, कब्र के अंधेरे में मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैं उस अंधेरी कब्र में क्या जवाब दूंगी, मैं तो जल्दी डर जाती हूँ। तो उन्हें बताया गया ना कि मोमिन के ये जो कलमा शहादत है, कलमा तय्यबा है, ये मोमिन के कदमों को जमा देता है। सुबहान अल्लाह। और ये ही वो कलमा है जब गुनाहगार बेपनाह गुनाह कर करके आएंगे, लेकिन उस वक्त भी अगर उसका ईमान पे खात्मा हुआ है, अगर उसने अल्लाह को एक माना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माना है, अल्लाह का बंदा तस्लीम किया है, तो उसको वो गुनाह जो भी होंगे उसके, अगर अल्लाह ने अपनी रहमत से डायरेक्ट डाल दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसके गुनाह हो जाते हैं तो गुनाह की सजा वो अपनी जहन्नुम में भुगत के उसके बाद उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो इस कलमे को अपना वजीफा बना लो। ये कलमा पढ़ने वाला जो होता है ना, जैसे कलमा अगर जो पढ़ ले तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत में खजूर के दरख्त लग जाते हैं, उसका नामे अमाल भारी हो जाता है। और इंशाल्लाह ये जो कलमा है इसके और वाकयात है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सा जिक्र दिया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम की बख्शिश हुई, और एक हदीस है एक गुनाहगार के बारे में, वो इंशाल्लाह मैं इसी कलमे का पार्ट 2 टॉपिक इंशाल्लाह कल या तो परसों डालने की, 2 दिन में कल या तो परसों ज़रूर डालने की रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है कि कलमा जो है ये जन्नत की चाबी है, इसको पढ़ने की आदत बना लो। ये नाम अमाल को भारी करने वाला है, ये मौत को तोहफा बना के पेश करने वाली चीज है। इसके ऊपर अमल में लग जाओ, अल्लाह को एक जानो और इसकी तकरार करते जाओ। जब मौका मिले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना भी पढ़ना काफी है। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो भी बेहतर होगा। इसको पढ़ते जाओ। और इंशाल्लाह इसके बारे में और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है और यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, और इंशाल्लाह एक गुनहगार का वाकया है कयामत के दिन का, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आएगा। लेकिन आज के दिन ये जान लो कि कब्र के अंधेरे से डरने वालों, कब्र का खौफ अगर किसी के दिल को खाता हो, तो ये कलमा वो नूर है, वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे में कदमों को जमा देने वाला है। ये कलमा वो है कि आखिरी वक्त जुबान पर निकलने के लिए ना इसकी तकरार हमें करनी होगी, इसकी आदत बनानी होगी, अपने रब से मोहब्बत दिल में पैदा करनी होगी, तब जाके उस मुश्किल वक्त में हमारे जुबान से कलमा जारी होगा। ये कलमा है कि ये कलमा जिस कलमे से मिल जाए, इसमें इसमें आज़म है
کہ چوتھا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی سٹارٹنگ میں لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے نا، تو یہ کلمہ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لینا تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے غلام، سب سے پاکیزہ نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل وہ پاکیزہ نسل ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ اعلیٰ حسب و نسب ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ حسب و نسب اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ حسب و نسب کے 4 غلام کوئی قیدی سے رہا کر دے، اتنا ثواب چوتھا کلمہ پڑھنے والے کو، 10 مرتبہ پڑھنے والے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کو بھی عادی بنا، اس کا بھی ایک 10 مرتبہ صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لو، اور لا الہ الا اللہ کی تکرار کو اپنے اوپر ایسا یعنی باندھ لو کہ دیکھو ایک طوطا اگر زبان سے پڑھ لے تو دل میں ٹینٹے تھی، تو بلی کا پنجہ مارنے پہ وہ کلمہ بھول جاوے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں پڑھتے ہوئے بھی دوسری خواہشات ہے، اگر ہم اپنے رب کے حکم پہ عمل نہیں کرتے اور اپنے نفس کو اور شیطان کو معبود بنا لیا ہے، دنیا کے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے کہ وہ ناراض ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے، یہ کہہ کے ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیسے زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوگا؟ اور جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے جنت کی مہمانی انتظار کرتی ہے۔ تو خوب کلمہ پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی کو مصیبت گھیری ہوئے کلمے کے عادی بن جاؤ، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے، جو مومنوں کے قدموں کو جما دینے والا ہے۔ اس سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کلمے پڑھنے والوں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں دور کر دی جاتی ہے، اس کو سرداری نواز دی جاتی ہے، مطلب وہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کلمہ پڑھنے والا اور دل اور زبان سے اس کی تصدیق اور اقرار کرنے والا بنائے۔ آمین سم آمین۔ اس کو آج سے اپنا وظیفہ بنا لو، جتنا بھی پاسبل ہو دن میں سے، چاہے تسبیح پہ ہر نماز کے بعد 100 بار، یا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو وقت خالی ہو آپ آدھا گھنٹہ روز اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے پہلے کی زندگی میں آپ خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ دلوں کے زنگوں کو دور کرتا ہے، جس طرح لوہے سے زنگ دور کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، یہ دل میں روشنی پیدا کرتا ہے کہ لا کا جب ہتھوڑا پڑتا ہے تو دل سے سارے معبودان باطل جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اور دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کلمے کا نور ایسا ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہ ہم جم جائیں تو قبریں بھی انشاءاللہ پڑھنے والوں کی روشن ہو جائیں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔